اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ آج 20 صفر المظفر 1445 ہجری ہے اور آج شہنشاہ لاہور حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا 980واں عرس مبارک آج منایا جا رہا ہے، لہذا اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہے میرے استاذی گرامی جناب حضرت علامہ مولانا سید سجاد حسین شاہ کاظمی صاحب۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ کہ آپ تشریف لائے۔ قبلہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا عرس مبارک اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی ابتدائی جو حالات تھے، کیا فرماتے ہیں؟ حضور داتا صاحب کو آج 980 سال گزر چکے ہیں اور لاہور میں ان کا ایک نام ہے، بلکہ پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور داتا صاحب داتا گنج بخش جو ہمارے ہاں مشہور و معروف ہیں، واقعی گنج بخش ہیں، جی اور اس حقیقت سے پردہ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اٹھایا، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو صاحب نظر تھے۔ ہم تو جانے والی تعداد کو دیکھتے ہیں نا، جی جی کہ جو ہر جمعرات کو یا آگے پیچھے ان کے مزارات پہ جاتے ہیں، یا بالخصوص عرس کے موقع پر زائرین کی تعداد بکثرت ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں جو ریئلٹی ہے وہ ریئلٹی یہی ہے کہ اس حقیقت کا جو پردہ چاک کیا ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا۔ جی جب آپ نے چلہ مراقبہ کیا، چلہ کیا، اور جب وہاں سے محبتوں کی بہار لے کر واپس نکلے تو آپ کے لبوں پر یہ الفاظ محبت آ گئے۔ سبحان وہ کتنا قبولیت کا ایک وقت تھا کہ جی آج تک وہ الفاظ ہمارے دل و دماغ کے اندر گونج رہے ہیں۔ گنج بخش فیض فیض عالم عالم مظہر نور خدا۔ چونکہ ہم نے ان سے سنا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دیکھنے والے تھے، جی جن کے پاس سر کی آنکھیں بھی ہیں اور دل کی آنکھیں بھی ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ جی وینطق بتوفیق اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچا کرو۔ مومن اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ تو اللہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، تو سبحان گویا جو نور کے جلوے آپ نے داتا غریب نواز کے مزار اقدس پہ دیکھے، ان جلووں کی تصویر کشی یوں کی گنج بخش۔ دنیا والوں میں تمہیں بتاتا ہوں ہو از داتا۔ داتا کون ہے؟ گنج بخش، جو خزانے بخش رہا ہے، فیض عالم، اور اس کا جو فیض ہے صرف اس دنیا تک نہیں، لاہور کی نگری تک نہیں، بلکہ اس داتا کا جو لنگر ہے وہ پوری دنیا کے لوگ کھا رہے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ اگر میری آنکھوں سے دیکھو تو میں تمہیں بتاؤں کہ خالق کائنات کے انوار و تجلیات کی جو بارش ہے نا، وہ حضور داتا صاحب کے مزار اقدس پہ ہو رہی ہے۔ واہ واہ، کیا بات، وہ بھی دیکھیں، وقت کا ولی اندر لیٹا ہوا ہے، جو مراقبہ کرے وہی وقت کا ولی، وہ بھی سید زادہ، واہ واہ، یہ بھی سید زادہ، وہ بھی کیا پیر بات، طریقت، کیا بات، یہ بھی پیر طریقت، وہ بھی علوم و فنون کا ماہر، یہ بھی علوم و فنون کا ماہر۔ الغرض دونوں بے مثل پہ مثال ہے، اور شان والا شان والے کو جانتا ہے، واہ، مقام والا مقام والے کے مقام کو بیان کرتا ہے۔ کیا بات، کیا آپ بات، فرماتے ہیں ناقصارا پیر کامل، اگر کوئی کھوٹا ہے اس نے کامل بننا ہے تو در در کی ٹھوکریں نہ کھائے، واہ واہ، کسی کیا دنیا بات، دار کے پاس جا کر منگتا نہ بنے، کیا وہ بات، میرے واہ، داتا کے لنگر پہ آ کر داتا کے لنگر کو کھا لے۔ بائی ہارٹ اینڈ سول حضور داتا صاحب کی عزت اور عظمت کے ترانے گائے، داتا اس ناقص کو بھی، اس کھوٹے کو بھی سونا بنا دے واہ گا۔ واہ واہ، کیا بات، یعنی کیا حضور بات، داتا صاحب صرف موتی نہیں ہے، سونار ہے۔ موتی خود چمکتا ہے، جبکہ سونار چمکا دیتا ہے، کھوٹے کو کھڑا بنا دیتا ہے۔ پھر آگا کامل آرا رہنما، اگر کوئی کامل ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کے لیڈر بنوں، میں کسی کی لیڈنگ کروں، میں کسی کا قائد و امام بنوں، میں کسی کا پیشوا بنوں، میں کسی کا آئیڈیل بنوں، تو وہ بھی کہیں اور نہ جائے، وہ بھی میرے داتا کے دربار اقدس پہ آ جائے، میرا داتا اسے کامل لوگوں کا پیشوا اور مقتدا بنا دے۔ واہ واہ واہ، تو حضور داتا صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جن کے حقیقی مقام کے بارے میں یہ شخصیت نے ہمیں آگاہ کیا ہے،
اسے دنیا چشتیوں کا بادشاہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ 980واں یہ عرس جاری و ساری ہے۔ مجھے بتائیں جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کے ماننے والوں میں کمی نہیں آ رہی، اضافہ ہو رہا ہے، لنگر چل رہے ہیں، رحمتوں کی بہاریں آ رہی ہیں۔ اور میں اگر کہہ دوں اہل لاہور کو جس نے اگر بچایا ہے، یہ پورے پنجاب کو جس نے بچایا ہو، تو وہ داتا غریب نواز کا لنگر ہی ہے، وہ داتا غریب نواز کی نگاہ ولایت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے رب کعبہ نے ہم جیسے گناہ گاروں پر اپنی رحمت کی چادر کو تانے ہوئے۔ اللہ تو یہ ہے حضور داتا صاحب۔ کیا بات ہے قبلہ، آپ کا نام اصل نام جو ہے وہ علی بن عثمان علی ہڈویری ہے اور داتا کے نام سے مشہور ہیں۔ تو داتا تو اللہ کو کہتے ہیں، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی داتا کہہ سکتے ہیں؟ اصل نا ہمارے ہاں کچھ عجیب و غریب قسم کے لوگ رہتے ہیں جن کا نہ تو دین سے تعلق ہے نہ دنیا سے کوئی تعلق ہے، وہ ہمیشہ ڈاواں ڈول رہتے ہیں، لکیر کے فقیر۔ اگر بندہ ریالٹی تک کی طرف جائے، حقیقت تک رسائی حاصل کرے، تو اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے کہ داتا اللہ بھی ہے، داتا لاہور والا بھی ہے۔ بڑا پیارا فرق ہے۔ فرسٹ آف آل یہ بات دلوں کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے کہ داتا عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، نہ سنسکرت ہے، نہ عبرانی ہے، نہ فینقی ہے، نہ اردو ہے، نہ انگلش ہے، نہ پرشین ہے۔ داتا ہند کو زبان کا لفظ ہے، اچھا، جس کا معنی ہے دینے والا، سخی، فیاض، ہمدرد۔ فہرست اللغات اٹھا کر دیکھیں، اردو کی بہت بڑی ڈکشنری ہے، صحیح، there are a large number of words، وہاں پہ بکثرت الفاظ موجود ہیں جو ہماری محبتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے، سخی، فیاض، ہمدرد۔ اچھا، اب جو بات میں کرنے چلا ہوں، داتا اللہ بھی ہے، داتا بھی ہے، صحیح۔ حضرت علی بھی ہیں اور رب کعبہ بھی علی ہے، ربی علی ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی ہیں، رب کعبہ بھی غنی ہے۔ بڑا فرق ہے۔ علی کا معنی بلندی والا، مقام و مرتبے والا، شان آن بان والا۔ وہ رب جو علی ہے وہ مقام علو میں، مقام ارتفاع میں کسی کا محتاج نہیں ہے، جبکہ مولا کائنات مقام ارتفاع کے حصول میں رب کعبہ کی رحمتوں کے محتاج ہے۔ کیا بات۔ عثمان غنی بے نیاز ہونے میں، مالدار ہونے میں، صاحب مال بننے میں رب کعبہ کی نگاہ قدرت کے محتاج ہیں، لیکن وہ رب کعبہ مالدار ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ داتا یہ بھی دیتا ہے، لیکن یہ داتا رب کعبہ سے لے کر دیتا ہے، صحیح۔ اور وہ رب کعبہ جو داتا ہے وہ جب عطا فرماتا ہے وہ کسی سے مانگ کر نہیں دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑھ کر ہے، افضل ہے، برگزیدہ ہے۔ اس کا محبت کا جو دریا ہے وہ تو ہر وقت بہ رہا ہے۔ کوئی مانگنے والا بنے تو صحیح نا۔ اقبال نہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ بلکہ میں یہاں تک بات کہہ دوں، جو رب کعبہ یہ کہتا ہے اما السائل فلا تنہر، اے محبوب علی کا صلوۃ وسلام، تیرے در پہ سوالی آئیں گے، کسی کو دھتکارنا نہیں ہے، ریجیکٹ نہیں کرنا۔ جو رب کعبہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کا دروازہ بند ہو جائے، وہ رب کعبہ اپنے رحمت کے دروازے کو کیسے بند رکھے گا؟ کیا بات ہے، کیسے بند رکھے گا؟ اس کی رحمتوں کی آبشار چل رہی ہے۔ ہاں فرق ہے، یہ اس سے لے کر دیتا ہے اور وہ کسی سے لے کر نہیں دیتا۔ اس لیے ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے جب ان لوگوں کے مزارات پہ ہم جائیں نا تو ہم یوں مانگا کریں، مولا یہ تیرے کریم لوگ ہیں، مولا یہ تیرے بندہ باوفا لوگ ہیں، مولا یہ تیرے سچے نوکروں کا دربار ہے، مولا ان کے صدقے سے تو ہماری خالی جھولیوں کو بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ تو پھر خالق کی کائنات ہم جیسے گناہ گاروں کی گناہ گاری کو نہیں دیکھتا، اپنے یاروں کی یاری کو دیکھ کر ہمارے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اس لیے داتا کہنا جائز ہے، شرک نہیں، بالکل شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نہ ذاتی ناموں میں کہ داتا، نہ صفاتی ناموں میں، بالکل۔ تو پھر یعنی مجازی طور پر اگر وہ داتا ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں، ہمارا بیٹا ابھی حفظ شروع کرتا ہے تو ہم اس کو حافظ کہتے ہیں، حالانکہ حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی حافظ ہے۔ بالکل۔ مولانا
مولانا ہم کہتے ہیں مولانا ہمارا مولا، مولانا فلاں صاحب، مولانا فلاں صاحب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مولا ہے، وہ بھی مولا ہے، اے میرے مولا. جی اچھا قبلہ، کشف المحجوب حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی تصنیف ہے، تو اس میں شریعت اور طریقت کیا یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. تو اس میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے شریعت کو بیان کیا ہے یا طریقت کو بیان کیا ہے، یا کیا یہ دو علیحدہ چیز ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ برکت کشف المحجوب وہ محبت بھری کتاب ہے جس کو سمجھنے کے لیے حضور داتا صاحب کی نگاہ لجپالی کا ہونا ضروری ہے. ہر بندے کی سمجھ میں کتاب آنے والی بھی نہیں ہے. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس در کی چاکری کرے. جو حضور داتا کو در حقیقت داتا سمجھے تو پھر کرم کا دروازہ کھل جاتا ہے. جب کرم کا دروازہ کھلتا ہے پھر حالات بدل جاتے ہیں، پھر بندہ مومن کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں. کیا بات. کشف المحجوب، محجوب کہتے ہیں وہ شے جو پردے میں رہے. اچھا. جو چیز حجابات میں تھی، پردے میں تھی، ان حجابات میں رہنے والی اشیاء کو اگر کسی ذات نے، کسی شخصیت نے نمایاں کیا ہے، اس کا نام حضور داتا صاحب ہے. اب شریعت اور طریقت یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے. یہ ایک پھول کی خوشبو ہے، یہ ایک گلدستے کے دو پھول ہیں. صحیح. دونوں کے ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں. دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں، جزو لا ینفک ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. شریعت کیا ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی گفتگو کا نام ہے، میرے سرکار کے اقوال کا نام ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کنورسیشن کا نام ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھری گفتگو کا نام ہے. طریقت میرے سرکار کے کردار کا نام ہے، افعال کا نام ہے، سنتوں کا نام ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے رہن سہن کا نام ہے، آپ کے چال چلن کا نام ہے. اب ہمارے یہاں جو پیری مریدی ہے، ہمارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں جی جو پیر ہوتا ہے، پیروں کا راستہ الگ ہے، مولویوں کا راستہ الگ ہے. ان لوگوں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو ویسے آؤٹ آف مائنڈ ہے. شریعت ظاہری علم کا نام ہے اور طریقت باطنی علم کا نام ہے. حضور داتا صاحب نے سب سے پہلے جو علم حاصل کیا وہ شریعت کا علم حاصل کیا. میں یوں بتا دوں ذرا آسان لفظوں میں کہ حضور داتا صاحب فرسٹ آف آل مولوی بنے. اچھا. آپ نے اگر آپ کشف المحجوب کو پڑھ کے دیکھیں تو کشف المحجوب ان چیزوں کی عکاسی کرتی ہے کہ حضور داتا صاحب کسی جہل پیر کا نام نہیں ہے، ایک پڑھے لکھے پیر کا نام ہے، ایک مذہبی سکالر کا نام ہے، جو قرآن کے علوم پہ بھی عبور رکھتے ہیں، جو فصاحت و بلاغت پہ بھی عبور رکھتے ہیں. تبھی تو آپ اپنی کتاب کے ذریعے جب کسی چیز کو نمایاں کرتے ہیں نا، قرآن حدیث، کسی نہ کسی صحابی کی پھر بات بھی لے آتے ہیں. تو شریعت اور طریقت آپ کے نزدیک ایک چیز ہے. اور ایک مقام پہ آپ حضرت شیخ فضل کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ علم کی 3 قسمیں ہیں: العلم من اللہ، العلم باللہ، العلم مع اللہ. تو آپ کہتے ہیں العلم من اللہ جو ہے نا، اس سے مراد شریعت ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ شریعت ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کے 3 رکن ہیں، 3 ستون ہیں. ایک رکن کا نام قرآن ہے، ایک رکن کا نام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک رکن کا نام اجماع امت ہے. یعنی ان تینوں کے بغیر شریعت کچھ بھی نہیں ہے. بے شک. جو پیر طریقت ہوگا وہ صاحب شریعت ہوگا. وہ نہ قرآن سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، نہ وہ قرآن کو چھوڑ سکتا. اگر وہ قرآن کو چھوڑے وہ پیر شریعت نہیں ہے، وہ پیر طریقت نہیں ہے. بالکل. تو الغرض پتہ یہ چلا کہ پیر بننے کے لیے شریعت کا ہار بھی گردن میں ڈالنا ضروری ہے اور طریقت کا ہار بھی گردن میں ڈالنا ضروری ہے. حضور داتا صاحب صاحب شریعت بزرگ بھی تھے، صاحب طریقت بزرگ بھی تھے. اگر آپ کشف المحجوب کو پڑھیں تو پھر وہاں پر آپ نے معرفت کو بھی کھولا ہے، حقیقت کو بھی کھولا ہے. اور یہاں پر میں بات کرتا چلوں، حضور غوث اعظم ایک بڑی پیاری حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ الشریعت شجرۃ والطریقۃ اغصانھا، کہ شریعت اس درخت کا نام ہے جس کی ٹہنیوں کو طریقت کہا جاتا ہے. جس کی ٹہنیوں کو طریقت کہا جاتا ہے. تو گویا شریعت اور طریقت ایک دوسرے کے برعکس نہیں ہیں، ایک دوسرے کا حصہ ہے، ایک دوسرے کے وجود میں پیوست ہیں، ایک دوسرے کے لیے جزو لا ینفک ہیں، ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں. ایک دوسرے کے بغیر ان کا کوئی گزارا
نہیں ہے. جو موجودہ ہمارے ہاں ایک تعریف چلتی ہے نا پیری مریدی کی، یا مولویوں کی لائن الگ ہے، پیروں کی لائن الگ ہے، وہ چول قسم کے لوگ ہیں، وہ احمق قسم کے لوگ ہیں. انہیں تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ شریعت کس گلدستے کا نام ہے اور طریقت کس گلدستے کا نام ہے. کیا بات ہے، بڑی خوبصورت گفتگو. قبلہ داتا صاحب کی بارگاہ میں جائیں تو بالخصوص عرس کے دنوں میں، تو وہاں پہ ایک بڑا ہجوم لگا ہوتا ہے، مختلف ملنگ وہاں پہ، جس نے ساری زندگی کا بھی غسل نہیں کیا، جو شریعت کے حوالے سے اس کو شاید پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، تو وہ بھی باہر جو ہے وہ میلے ٹھیلے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ ایک یہ، اور دوسرا یہ جو مختلف بازاروں سے گلیوں سے چادر لے کے ڈھول ڈھماکہ کر کے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں لوگ چادریں، اور وہاں پہ یہ جو ناچ گانا ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ عزیزم بات یہ ہے، شریعت کا فتویٰ تو ظاہر پہ ہے. جی، ہم تو ظاہر کو دے کر بات کرتے ہیں نا، ایسے ہی. حقیقت کیا ہے. لیکن الغرض، وہ اقبال کا بڑا پیارا تھا شعر، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کہ اے عبادت کرنے والے کسی گناہ گار کو ہلکی نظر سے نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. لیکن جب فتوے کی بات آتی ہے، مسئلہ بتانے کی بات آتی ہے، تو ہم پھر پیر کامل کی جب تعریف کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں کہ الولی هو العارف باللہ وصفاتہ حسب ما يمكن المواظب علی الطاعات المجتنب عن المعاصی المنغمس فی اللذات والشہوات. اور جس کی وضاحت میرے سرکار نے اپنے فرمان کے ذریعے کر دی کہ پوچھا کہ من اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون ہیں، اللہ کے یار کون ہیں. ہم اپنا یار بنائیں تو بڑا حسین و جمیل بناتے ہیں، اور رب کا یار ہمیں گندے کو بنا دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت. اس لیے سوچنا تو چاہیے نا، اٹس نیڈ آف ٹائم، سوچنا تو چاہیے نا. میرے سرکار سے پوچھا کہ اللہ کے یار کون ہوتا ہے، میرے نبی نے بڑا پیارا جواب دیا، اذا رؤوا ذکر اللہ. جب اس کے تم کردار کو دیکھو، چال چلن کو دیکھو، اس کی بیٹھک کو دیکھو، اس کے آنے کو دیکھو، اس کے بولنے کو دیکھو، اس کا کھانا کھانے کو دیکھو، اس کے ویلفیئر کے کاموں کو دیکھو. اگر اس کا کردار اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس کا کردار تمہیں خالق کے کائنات کی یادوں کو تازہ کرا رہا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں ولی پھر وہی ہے. کیا بات. اب ہم بتائیں کہ ایک بندہ غسل کے قریب نہیں جاتا، ایک بندے کے بارے میں یہ کہا جائے یہ نماز مدینے پڑھتا ہے، پھر وہ کھانا مدینے کیوں نہیں کھاتا؟ کئی اولیاء کرام کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ادھر کعبے سے اللہ اکبر کی آواز آئی، وہ کھانا ان کے ہاتھوں میں رہ گیا اور وہاں پہ جا کر وہ نماز ادا کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ کھانا لگا ہوا ہے. یہ وہ ولی کامل ہیں کہ جنہوں نے سچی نوکریاں کی ہیں. وہ نام تو رب کعبہ کا یہاں پہ لیتے ہیں، لیکن ان کی نماز کعبے کے سائے میں ہوتی ہے. ہمارا جو پیر ہے، موجودہ پیر جو ہے، وہ کھانا یہاں پہ کیوں کھاتا ہے؟ پھر وہیں پہ کھائے. جو میرے نبی کے در کا مہمان ہو، جو خانہ کعبہ کا مہمان ہو، وہ کبھی وہاں سے بھوکا آ سکتا ہے؟ وہ تو بھوکا نہیں آ سکتا. اس لیے جو موجودہ پیری مریدی ہے، اسے ہم نے بچنا ہے. ہم نے لوگوں کے اندر اس شعور کو اجاگر کرنا ہے. پھر دیکھیں چادریں چل پڑتی ہیں، صحیح خطائیں ہم لوگوں سے بھی ہوئیں. ہم لوگوں نے ایک شریعت کا راستہ لوگوں کو نہیں بتایا ہے، بتانے میں سستی کر دی. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا چینل اس بات کو لے کر چل رہا ہے. اب مجھے بتائیں، ایک سے دوسرا بندہ وطن پاکستان کی مہنگائی سے تنگ ہے، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. ایسا کیوں نہیں جو چادر میں نے داتا کے مزار پہ چڑھانی ہے، اسی چادر کے میں کپڑے لے کر کیوں نہ کسی غریب کو پہنا دوں؟ میرے نبی نے نہیں فرمایا جس نے دنیا کے اندر رہ کر کسی برہنے کو لباس پہنا دیا، کل بروز حشر رب لم یزل اپنی رحمت کا لباس اس بندہ مومن کو پہنائے گا. کیا بات. جو کھانے ہم وہاں پہ دیتے ہیں، ان کھانوں کو یہاں پہ ڈیوائڈ نہ کر دیا جائے، اس بھوک کا خاتمہ ہو جائے. بالکل. اس لیے جو چادریں وہاں پہ چڑھتی ہیں، ان چادروں کو وہاں پہ چڑھانے کی بجائے داتا کے منگتوں کو چڑھا دی جائے. داتا کے منگتوں کو وہ لباس بنا کر دے دیا جائے، تاکہ داتا کی روح کو بھی تازگی نصیب ہو جائے کہ میرے ماننے والوں نے میرے چاہنے والوں کو کپڑوں کے لپیٹ میں لے لیا. کیا بات ہے، واہ واہ. قبلہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے دینی تعلیم یقیناً حاصل کی، وہ عالم دین تھے، اور شریعت میں وہ کس کے پیروکار تھے؟ طریقت میں کس کے پیروکار تھے؟ شریعت میں کس کے پیروکار؟ وہ جس میں پہلے بات کی نا کہ آپ کشف المحجوب کو پڑھے نا، کشف المحجوب کا انداز بتاتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے پیر تھے.
He was a man of parts, an educated person. بڑے قابل شخصیت. جب آپ کسی بات کو لیتے ہیں نا قرآن کی آیت پھر میرے آقا کا فرمان. یہ ایک عالم دین کے علاوہ عام آدمی ایسا عام آدمی نہیں آ سکا. عام آدمی آئیں بائیں شائیں کرے گا. میرا یہ خیال ہے, ایسا ہی میرا یہ خیال ہے, میرے یہ ویوز ہیں, میری تھاٹس یہ ہیں. لیکن جو عالم دین ہوگا نا وہ یہی کہے گا کہ میرے رب کا قرآن یہ کہتا ہے. اور حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر یہ نہیں کہ میرے پیر نے یہ کہا ہے, انہوں نے کہا رب کعبہ نے یہ فرمایا, کیا بات, حسنین کے نانا نے یہ فرمایا, کیا بات, اصحاب رسول نے یہ کہا ہے. تو یہ ایک مستند, ایک اتھینٹک سکالر کی نشانی ہے. تو آپ نے شریعت کے علم کو حاصل کیا ہے اور آپ نے برِ صغیر پاکستان کے بڑی بڑی سیریں کی ہیں. جہاں پر بھی آپ کو ہدایت کی خوشبو محسوس ہوئی وہاں پہ آپ نے زانو تلمستہ کیا. کیا بات. اور دیکھیں آپ طریقت میں حضرت شیخ ابو الفضل ختلی کے مرید ہیں, جن کے پیروں کے پیر حضرت جنید بغدادی ہیں. اور آپ طریقت میں جس بندے کی مرید سمجھ لیں, جس بندے کے پیچھے ہیں, اس شخصیت کا نام حضرت امام ابو حنیفہ ہے. اچھا, حنفی تھے. اچھا, اب مجھے بتائیں, آپ نے کشف المحجوب واضح کر دیا ہے. اور امام ابو حنیفہ کے متعلق جو آپ نے خوبصورت الفاظ استعمال کیے وہ تو سننے کے لائق ہے. مقتدی سنیہ, اچھا, کہ اہل سنت کا جو مقتدا ہے, پیشوا ہے, ان کا راہبر و رہنما ہے, وہ کوئی اور نہیں, وہ امام ابو حنیفہ کی ذات ہے. آپ ہی تو وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام کی باہوں کے اندر ایک بابا جی کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ میرے نبی فرمان لگے تم نہیں جانتے. اچھا, یہ تمہاری امت کا امام, فقہ کا امام ہے. کون؟ امام ابو حنیفہ. خواب دیکھنے والی شخصیت بھی داتا صاحب کی, تعبیر بھی آپ خود بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل میں یہی بات کہ جس کو میرا نبی اٹھا لے وہ کبھی گر نہیں سکتا. کیا بات ہے. اگر اس کو میں پنجابی میں لے جاؤں تو اور مزہ بن جائے کہ جنوں میرا نبی چک لوے کدے ڈگ نہیں سکتا. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. اور پھر دیکھیں جتنے بھی لوگ داتا صاحب کے مزار پہ جاتے ہیں وہ اکثر زیادہ تر 95% وہ حنفی ہیں. وہ کیا ہیں؟ اور پھر میرے نبی کا جو فرمان ہے کہ علیکم بالسواد الاعظم, آج لوگ یہ فرقوں میں پڑ گئے. فرقہ ہم نہیں ہیں, ہم تو جماعت ہیں, جماعت. اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ید اللہ علی الجماعت, یہ قدرت کی جو رحمت کا ہاتھ ہے نا وہ جماعت پر ہے, ہم فرقہ نہیں ہے. اور سرکار فرماتے سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ, سواد اعظم کی سنگت میں آ جاؤ. کل آج کے عرس کو بندہ دیکھ لے کہ حضور داتا صاحب کے مزار کے زائرین کی تعداد کتنی ہے, زائرین کی تعداد کتنی. وہ اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جس شخصیت کا نام زیادہ لیا جاتا ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کی ذات ہے. اور ان کے پیروکاروں میں سے ایک پیروکار کا نام حضور داتا صاحب بھی ہے. اور حضور داتا صاحب کے مریدوں کا کیا کہنا, جب حضور داتا صاحب کے چاہنے والے انگنت ہیں, لا تعداد ہیں, بے حد و بے حساب ہیں, تو پھر مجھے ایمان سے بتائیں یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا, تو پھر حضرت امام ابو حنیفہ کے چاہنے والوں کی تعداد کا عالم کیا ہوگا. سبحان. قبلہ آج کے دور میں چونکہ پرفتن دور ہے, کچھ لوگ صحابہ کو نعوذ باللہ برا بلا کہتے ہیں. حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا صحابہ کرام اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا عقیدہ تھا؟ دیکھیں عزیزم, حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب لے کر حد کر دی, بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیا. مجھے بتائیں اس موجودہ دور میں حضور داتا صاحب جیسا کوئی سید آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں. ان جیسا کوئی عالم دکھا دیں مجھے, نہیں ہے. ان جیسا کوئی زاہد دکھا دیں, نہیں ہے. متقی دکھا دیں, ان جیسا کوئی پیر دکھا دیں. من گھڑت قسم کے پیر, میڈ ان پاکستان پیر, وہ یہ کہیں. حضرت امیر معاویہ یہ تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ قدغن لگانے سے پہلے کم از کم انسان اتنا ضرور سوچ لے کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے حضرت سیدنا امام حسن نے. کیا بات. اور حضور داتا صاحب کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں جا کر مولا کائنات سے جا کر ملتا ہے. آپ امام حسن کی اولاد ہیں. ہاتھ کس نے دیا؟ امام حسن نے.
تو جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا امام حسن نے، ہم ان کے پیچھے، جن کے ساتھ لڑائی کی امام حسین نے، ہم ان کے بھی پیچھے۔ صحیح۔ امام حسین نے یزید کے خلاف لڑائی کی تو ہم پیچھے کھڑے ہیں، ایسے امام حسین کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور امام حسن نے صلح فرمائی، ہاتھ پہ ہاتھ دیا امیر تو ہم ان معاویہ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ان کی جو اصل کتاب ہے نا کشف المحجوب، جی حضور داتا صاحب کی، اگر ہم اس کتاب کو دیکھیں نا تو ایک مقام کے اوپر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اور وہاں پر اسی گفتگو کے دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ اچھا، تو آپ وہاں پر جو لکھتے ہیں از نزد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون؟ حضور داتا صاحب لکھ رہے ہیں، از نزد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جن کو حضرت داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کہیں، پھر ان کے کمال کا میں کیسے منکر ہو سکتا ہوں؟ لنگر میں داتا کھاؤں، بات میں کسی اور کی کروں۔ اور مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سمجھدار تھا؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منافقین مدینہ کو مسجد سے باہر نکال رہے ہیں، اگر استغفر اللہ اصحاب رسول میں سے کوئی ایک بھی ہوتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو میرے سرکار اسے باہر نکال دیتے۔ قرآن کا فیصلہ نہیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اور میں کل پرسوں ایک ہمارے دوست ہیں سائم راجپوت صاحب، بچہ بھی یہ کر رہا ہے، لیکن چونکہ حقیقت سے دور دور لوگ رہتے ہیں نا، وہ جی آپ یہ بتائیں جی حضرت وہ کون سی شخص، وہ کون سا بندہ تھا جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا؟ ازواج مطہرات کا نکاح تو جائز بھی نہیں ہے۔ پھر جب میں نے سوال کیا، حضرت امیر معاویہ تھے، مجھے یہ آج تک یہ بات سمجھ نہیں، اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیا تو حضرت امام حسن میدان میں کیوں نہیں آئے؟ حضرت امام حسین میدان میں کیوں نہیں آئے؟ مولا کائنات میدان میں کیوں نہیں آئے؟ کیا وہ ہم سے بڑھ کر عزت رسول کے چوکیدار ہے یا ہم عزت رسول کے چوکیدار ہیں؟ یا ہمیں قرآن زیادہ سمجھ آئے یا ان لوگ قرآن پاک زیادہ سمجھ آئے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے براہ راست میرے نبی سے علم حاصل کیا ہے۔ یعنی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اتنی بات کر کے چھیڑ کے چلے جاتے فیس بک کے اوپر۔ صحیح، کم از کم بندہ سوچنے کی کوشش تو کرے۔ اگر آج میری غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی تو کیا ان کی غیرت ایمانی ہم سے کم تر تھی؟ کیا وہ ڈر گئے تھے؟ کیا وہ تقیہ کے حامل تھے؟ ہم یہ چاہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے، میری یہ محبت ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ رہا ہوں، آج بھی اگر کوئی مولا کائنات کے ٹکڑے سچے دل سے کھا لے تو وہ بندہ بھی حق بولتا ہے۔ جو حقیقت میں حسین کا نوکر، بابا خادم کو دیکھ لیں، جب وہ در حقیقت حسین کا نوکر بنا، خادم حسین کا نوکر بنا، تو بڑے بڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنیا کو یہی پیغام دیا کہ ہم کل بھی عزت رسول کے چوکیدار تھے، ہم آج بھی عزت رسول کے چوکیدار ہیں۔ کیا بات! جب ان کے غلاموں کے غلام، 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 غلاموں کے غلام کی یہ شان ہے، تو پھر مولا کائنات کے ایمان کا مقام کیا ہوگا؟ امام حسن حسین کے ایمان کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے اصحاب رسول ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، درخشندہ ستارے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر صحابہ کا بھی نام لیا ہے تو محبت سے لیا ہے، اہل بیت کا تذکرہ بھی کیا ہے تو محبت سے کیا ہے۔ اب جو بندہ اصحاب رسول کا تذکرہ بھی کرے محبت سے، آل نبی کا تذکرہ بھی کرے الفتوں کی مہکار سے، وہ اپنے مقدر پہ ناز کرے، وہ اس راستے پہ چل رہا ہے جس راستے پہ نہ تو کمپرومائز ہے نہ یو ٹرن ہے، بلکہ یہ وہ راستہ ہے جو داتا غریب نواز کی نگری سے اٹھا کر بندہ مومن کو مدینے کا مسافر بنا دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ قبلہ آخری سوال، ہم یہاں سے لنگر شریف لے کے جاتے ہیں، دیگ لے کے جائیں، کوئی بھی چیز داتا صاحب کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہاں پہ غرباء آتے ہیں، مزدور طبقہ آتا ہے، وہ لنگر کھاتا ہے، کیا اس کا کوئی متبادل حل بھی ہے؟ ہمارے آس پاس کتنے غریب لوگ ہیں، مدارس کی حالت دیکھ لیں، تو کیا اس کا کوئی متبادل بھی ہے؟ اگر ایک آدمی داتا حضور کے نام کی دیگ مدرسے میں اگر بچوں کو تقسیم کر دے
یا کسی غریب کو کوئی چیز کھانا کے لیے دے دو، کیا اس کا وہ ثواب پہنچے گا؟ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اول تو ہم منت ایسی مانا کریں کہ یا اللہ یہ میرا کام ہو گیا تو حضور داتا صاحب کو میں ایصال ثواب کروں گا۔ صحیح۔ گناہگار کو جب ایصال ثواب کرتے تو اسے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکوکار کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے علاقے کو دیکھ لیں، میں اپنے علاقے کو دیکھ لوں، اگر آج ہم نے ختم دلانے ہیں یا دلائے ہیں یا دلائیں گے تو ہم یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ وہی ہم کھانا اٹھا کر اپنے اپنے قریبی داروں کو دے دیں، کم از کم ان کو ایک دن کھانا تو اچھا مل جائے، داتا صاحب کی روح کو تازگی نصیب ہوگی۔ کیا بات، مدینے والے تاجدار خوش ہو جائیں گے۔ کیا بات۔ یہی کھانا ہم یہ سوچ لیں کہ کم از کم یار ہم نے ایک دن کا کھانا اگر ہم خدا نے طاقت دی دینی مدارس کے طلباء کو دے دیں۔ دینی مدارس بدحالی کا شکار ہے، ویسے پورا ملک افراتفری کا شکار ہے، جی جی، دینی مدارس بدحالی کا شکار ہے۔ تو اگر دینی مدارس کے موقع پر خیال کیا جو چندہ تم نے وہاں دینا ہے وہی چندہ تو داتا کے نام پر دینی مدارس میں جمع کراتا جا، صحیح، کہ داتا ناراض ہوں گے؟ اگر میں یہ نیت کر لوں کہ میں نے یہ کم از کم ایک بچے کو پڑھانا ہے، یہ ایک بچے کی تعلیم و تربیت کے اندر 10واں حصہ شامل کرنا ہے، صحیح، تو گویا میں ایک معاشرے کو پورا انسان بنا کر دے رہا ہوں۔ اور کہنے والے کہتے ہیں نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گرتوں کو تھام لے ساقی۔ نشہ دے کر بے ہوش کر دینا بڑا آسان کام ہے، اور کسی نشائی کو ہوش میں لانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور کامل اور اکمل انسان وہ ہے جو کسی مخمور کو، کسی نشائی کو، کسی شرابی کو ہوش میں لا کر اسے بندہ مومن بنا دے۔ آج وقت کا تقاضا ہے، میں آپ کے چینل کے تھرو یہ بات عرض کروں گا کہ وہاں پہ لنگر پہنچانے کی بجائے اپنے معاشرے کے غرباء تک لنگر پہنچائیں، کم از کم ان کو 2 دن کا راشن دے دیں، پیسوں کی شکل میں دے دیں، روپاؤں کی شکل میں دے دیں، راشن لے کر دے دیں، کم از کم ان لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے۔ اور میرے سرکار کتنا پیارا فرمان ہے کہ اگر تیری وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، یہی مسکراہٹ تمہیں جنت کا مالک بنا دے۔ واہ کیا بات۔ دینی مدارس میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، اور ایسے بچے میں خود چونکہ ایک ادارے میں پڑھا رہا ہوں جامعہ فخر العلوم کے اندر، جنوبی پنجاب کے طلباء جن کے والدین مزدوریاں کرنے والے، جن کے والدین ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی بسر کرنے والے، اب ان بچوں نے پڑھنا ہے یا اپنی تعلیم پہ توجہ دینی ہے یا اپنی کمائی پہ توجہ دینی ہے؟ اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ مال حضور داتا صاحب یا 11ویں والے سرکار ہوں یا 12ویں والے سرکار ہوں ہم مدارس تک پہنچائیں۔ میں بات کرتا چلوں، ہمارے سرکار کی محفل شروع ہو رہی ہیں، صحیح، لوگوں کی توجہ محفل نعت ہوگی، اور کل پرسوں ہمارے ایک دوست محفل نعت کر رہے ہیں، ہمیں نے جی فلاں نعت خان کو 10,000 دینا ہے، اس نے آنا کہاں جی لاہور سے، جی پیٹرول لگ جائے گا۔ اتنی قدر و قیمت، اتنی وقت، اتنی حیثیت ایک عالم دین کی نہیں ہے جتنی وقت ہم نے ایک نعت خان کو بنا دی ہے۔ اس پڑھنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نعت پڑھ کیا رہا، جس بندے کو یہ نہیں پتا تو پھر تجھ پہ اور مجھ پر کیا اثر کرے گا؟ یہ ایک چسکا ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے جو ہم لے لیتے ہیں۔ اگر ٹیسٹ لینا ہے تو قرآن و حدیث کا کوشش کر کہ دینی مدارس کی جو بدحالی ہے، افراتفری ہے، اس کو خوشحالی کے اندر تبدیل کر کے لے آئیں تاکہ یہ معاشرہ حسین و جمیل بن جائے۔ پھر میں نے وہی بات کر دی کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے کسی کے مہمان نہیں ہوتے، یا وہ اللہ کے مہمان ہیں یا وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ مجھے ایمان سے پتا ہے کہ جب ہم ایک دینی طالب علم کے منہ کے اندر اچھے کھانے کو پرووائڈ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بڑھ کر چمکے، کہ اس نے میرے مہمان کا اتنا خیال رکھا ہے، خالق کائنات کی رحمتیں ہم جیسے گناہگاروں پر پھر قربان ہو جائے۔ یہی دعائی کروں گا کہ رب کعبہ ہم اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کی صحیح تشریح آپ حضرات تک پہنچے، لہٰذا ہمارا اگر پروگرام آپ کو اچھا لگا تو اس کو شیئر کریں، ہمارے پیج کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ العزیز پھر ایک گفتگو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اسی کے اوپر مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔